تو الحمدللہ میں جب وہاں پر گیا تو میں نے ایک دن تبلیغ کی تو میرے ساتھ وہ لڑکے لڑکیاں عورتیں ہنسنے لگے، مزاق اڑایا انہوں نے میرا، اور آگے آ کر میں کوئی بات کرتا تھا بیچ میں شور مچاتے تھے، موبائل آن کر کے اس کے گانے لگا لے دیتے تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ آکڑیاں اور تالیاں بجاتے تھے۔ تو میرے ساتھ جو ٹرانسلیٹر تھے تو کہنے لگے مفتی صاحب آپ کی بات یہاں کوئی نہیں سننے والا۔ میں نے کہا نہ سنیں، آج میں اپنی بات کرتا ہوں، انشاءاللہ کل آؤں گا تو سنیں گے۔ کہتے کیسے؟ بس میں نے اپنے ذہن میں سوچ لیا تھا کہ اب آج کو جا کر سورہ ہود کی تلاوت کروں گا اور سورہ ہود پڑھ کر پورے گاؤں والوں کی دعا کروں گا، دوبارہ پھر آؤں گا۔ اس دن میری کسی نے بھی بات نہیں سنی، بس نہیں سنی۔ میں نے جتنی باتیں کی انہوں نے آگے سے تالیاں شالیاں بجائی۔ جب ہم واپس گاڑی میں بیٹھنے لگے پیچھے سے ہماری گاڑی کو انہوں نے پتھر بھی مارے۔ تو میرے ساتھ والے جو باڈی گارڈ جو کہتے ہیں ہم کچھ کہیں، میں نے کہا ان کو آپ نے ایسے سخت آنکھ سے دیکھنا بھی نہیں ہے، یہ سرکار کی سنت آج ادا ہو رہی ہے الحمدللہ۔ میں نے کہا کاش یہ پتھر مجھے لگتا، گاڑی کو نہ لگتا، مجھے لگتا، کیونکہ یہ حضور کی دین کی خاطر لگ رہا ہے پتھر۔ کاش گاڑی کو نہ لگتا، یہ مجھے لگتا، میرے چہرے پہ لگتا، میں لوہان ہو جاتا۔ دین کی تبلیغ کی خاطر میں خوش تھا۔ تو میری کیفیت ایسی تھی کہ شوق سے احتشام شاہ صاحب کہاں بیٹھے ہوئے، کدھر ہے، کہاں بیٹھے ہوئے؟ ہاں، تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دین کی خاطر سختی برداشت کرنا، سختی کرنا سنت کم ہے، سختی برداشت کرنا سنت زیادہ ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ میں ایک اشارہ دے رہا ہوں آپ کو نا۔ تو میں رویا، میں نے کہا یا اللہ کاش کہ یہ پتھر جو مار رہے ہیں لڑکے یہ گاڑی کو نہ لگتے، یہ مجھے لگتے، میں لوہان ہو جاتا۔ پھر میں اگلے دن دوبارہ پھر ان کی خدمت میں آتا۔ پھر ہم چلے گئے، جو ہم نے ہوٹل لیا ہوا تھا اس میں پہنچے تو ہماری گاڑی کی لائٹیں بھی ٹوٹ چکی ہوئی تھیں، کچھ اس میں گڑبڑ بھی آ چکی ہوئی تھی، کافی نقصان ہو چکا تھا، تقریباً پاکستانی حساب میں کوئی 1,00,000 روپے کا نقصان اتنی پتھراؤ ہوا۔ پھر وہ اس کو بھی ہم نے جا کے سیٹ کرایا، سب کچھ کیا۔ اگلے دن دوبارہ کے لیے میں نے کہا مجھے تنہائی میں رات کو میں نے صلاۃ التسبیح پڑھی 3 بار لگاتار، رویا۔ میں نے کہا یا اللہ یہ اگر سخت دل ہے تو کیا ہوگا، بھلا کریم میں انپڑھ ہوں، میرے اندر گناہ ہوگا، قصور ہو، یا اللہ میں آج سارے قصوروں کی معافی مانگتا ہوں، میں پھر تبلیغ کرنے جاؤں گا، اے اللہ میری تبلیغ میں اثر کر دے۔ پھر میں نے سورہ ہود پڑھی کھڑے ہو، اس سورت کو پڑھ کر میں بڑا رویا، میں نے دعا کی کہ اللہ میں کل پھر جا رہا ہوں، اے اللہ اس تبلیغ میں اثر کر دے، میں بے اثر ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، میں تبلیغ کرنے کے قابل ہی نہیں تھا، میں گناہ گار تھا، مجھے حق نہیں پہنچتا تھا، کاش میرے پاس نیکیاں ہوتی تو میں نیکیوں کے زور پہ تبلیغ کرتا، میں نیکیوں کے زور پہ آیا ہی نہیں ہو جاتا، میں تو تیرے فضل کے سہارے پہ آیا ہوں، نبی پاک کی رحمت کا واسطہ مجھ پہ کر۔ اگلے دن میں جا کے وہاں پھر پہنچ گیا اس جگہ پر۔ جیسے میں پہنچا تو وہ لڑکے پھر اس طرح آئے، لڑکیاں بھی آئیں، سب لوگ آئے، اور ان کے بے حیا لباس بھی تھے، بڑی عجیب ہی ان کے ڈیزائن تھے، ان کو تو نہیں پتا نا کیا چیز ہے۔ جیسے وہ آئے میں نے ایسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر میں نے کہا، وہ ان کی اپنی زبان میں نے کہا کہ اگر دسے بشسیوں فرو، وہ ان کی زبان میں نے لینگویج بولی تو وہ ایک دم قریب آنے لگے۔ پھر میں نے ان کو بولا سیورو ترتیب سے تعظیم سے ان کو بلایا، میں نے کہا پلیز تشریف لائیں۔ ہم نے کچھ کرسیوں کا ارینج کیا تھا، اس میں ان کو عزت کے ساتھ بٹھا کے میں بات کرتا ہوں، بڑی توجہ سے سننے لگے، کلمہ کا وہ نہیں تھا، ایک دم سننے لگے۔ میں نے صرف 10 منٹ اونلی 10 منٹس میں نے تھوڑی دیر گفتگو کی، اس کے بعد ان لوگوں کا حال یہ تھا، میں حیران میں بات کروں تو ان کے آنسو نکل رہے۔ تھوڑی دیر گزری تو ان میں سے تقریباً 8 نوجوان کھڑے ہو کر کہنے لگے پلیز ہم چاہتے ہیں آپ اسلام ہمیں اسلام میں داخل فرمائیں۔ پھر وہ اسلام قبول کیا تو انہوں نے اپنی ممی پاپا کو فون کر کے ہیلو ممی ناؤ آئی اسلام آئی ایکسپریس اسلام ایکسپٹ اسلام آئی ایم مسلم۔ دیکھیے میں شیخ فرام پاکستان، his name is Sayyid Muhammad Arif Shah, he's a very beautiful person۔ یہ کوئی کیا بولے، میں ان کے حیران ہوں، میں کل یہ لوگ میری بات نہیں سن رہے تھے، گاڑی توڑ دی ہماری، اور آج یہی لوگ ہیں کہ چند منٹ کی بات کی ہے تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو داخل کر دیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا، ہم مولویوں کے کرنے سے کوئی اسلام قبول نہیں ہو رہا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرمائے۔
ہمارا کیا کریڈٹ ہوا؟ ہمارا تو کچھ بھی نہ ہو نا. وہ تو رات کو جو رو گیا اس رحیم نے میرے آنسو قبول کر لیے. کہ سورہ ہود کی برکت سے اللہ نے 8 بندے رسول اللہ کی غلامی میں شامل ہو. پھر ان کو میں نے وہیں پر علماء کرام سے رابطہ کر کے پھر ان کے حوالے کیا تھا. کیوں ہمارے پاس ٹائم تھوڑا تھا. نماز اور پاکیزگی کی میں کچھ ان چیزوں کو سکھا سکا ان کو. باقی چیزیں وہاں کے علماء کے حوالے کر دیں. پھر الحمدللہ ان کی فیملیاں مسلمان ہوئی. آج اس علاقے میں مسجد بھی بن چکی ہے, جمعہ بھی ہوتا ہے وہاں پر. باقاعدہ ویزا لے کر ہم نے ہندوستان سے, انڈیا سے ایک عالم دین ہے ان کو وہاں پر امام خطیب رکھا ہے. اس سال مجھے پتہ چلا اس مسجد کے اندر ماشاءاللہ تراویح بھی ہوئی ہے اور قرآن مجید سنایا گیا ہے. دیکھو نا, میں نے ابتدا کی. اب وہاں جتنی نمازیں ہوں گی, اللہ جانے کتنی آبادیاں مسلمان ہوں گی, نسلیں مسلمان ہوں گی, تو انشاءاللہ ثواب مجھ مسکین کو ملتا رہے گا. اس طرح رومانیہ کے ملک میں کوئی مسجد نہیں تھی وہاں اس جگہ پر. الحمدللہ سب سے پہلی مسجد میرے فتوے سے وہاں پر قائم ہوئی. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آج وہاں جمعہ بھی ہوتا ہے. آج وہاں پر لوگ مسلمان تقریباً 400 بندے مسلمان ہو چکے ہیں. مسجد کھچا کھچ بھری ہوتی ہے الحمدللہ, اور جامع مسجد بن چکی. عیدین بھی ہوتی ہے وہاں پر. گورنمنٹ آف رومانیہ نے پھر اس کو وہاں پر بغیر اجازت دے دی ہے. تو یہ کام ہے, یہ کوئی چھوٹے سے کام میں صرف مدرسہ ہی نہیں چلا رہا الحمدللہ, بلکہ اللہ پاک کی مہربانی سے جہاں جہاں مجھے موقع ملا میں نے کوشش کی کہ اندھیرے دلوں کے اندر کملی والے کا نور بھی روشن ہو جائے. تو یہ سورہ ہود میں بات چلی تھی, تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سورہ ہود ایسے سخت لوگوں کہ ایک دن پہلے وہ یہود تھے, میں نے سورہ ہود پڑھی, اگلے دن وہ صاحب درود ہو گئے. جی, ایک دن پہلے وہ یہود تھے, بیچ میں ایک دن ہم نے سورہ ہود کی خدمت میں عرض کیا, اگلے دن وہ صاحبان سلام و درود ہو گئے. یہ سورہ ہود اتنی برکت والی چیز ہے. اس لیے اگر آپ کے گھر میں منحوسیت ہے کوئی چیز اتنی ہے کہ آپ کہتے ہیں یار اپنے گھر میں دل نہیں لگتا ہے, بے چینی ہے, تو بزرگان نے امام عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اپنے گھر میں دل نہ لگتا ہو کسی بندے کا, انجانی سی جو ہے نا سب چیز گھر میں موجود ہے, اس کے باوجود بھی ٹینشن بنی ہوئی ہے, تو فرماتے ہیں وہ بھی سورہ ہود پڑھے. اپنے گھر میں دم کرے سورہ ہود, اور 3 کونوں میں دم کرے, چوتھا چھوڑ دے, یعنی دروازے والا کونا چھوڑ دے, 3 پچھلے کونوں میں دم کرتا رہے. 7 دن تک سورہ ہود پڑھ کے ایک بار دم کرے, پانی چھڑکے, پھر وہی گھر اس کا بہار کی طرح روشن ہو جائے گا. ہر برکت والا یہ سورت ایسی ہوئی. لیکن اس کے مضامین میں جلال ہے, اس وجہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن کی یہ 2 صورتیں, ایک سورہ تکاثر جو 30ویں پارے میں آئی اور یہ سورہ ہود, فرمایا جس کو رونا نہیں آتا اب تک بھی رونے جیسا منہ بنا لے, اللہ اس کو کی رحمت فرما دے گا. یہ صورتیں پڑھنے میں رونا, یعنی حضور چاہتے ہیں کہ رویا کرو, یہ صورتیں پڑھ کر رویا کرو. حضور چاہتے ہیں کہ رویا کرو, آنسو بہایا کرو, ہچکیاں لگے تمہیں ان صورتوں کو پڑھتے ہوئے. تو اب آپ بتائیں نا کہ ہم اس طرح کچھ کرتے ہیں, نہیں کرتے نا, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں. یہ علماء کے پاس بیٹھنے سے آپ کو پتہ چلا کہ اس سورت کا کیا فائدہ ہے, اس سورت کی کیا پڑھنے کے آداب ہے, اس سورت کے کیا پڑھنے کے آداب ہے. تو یہ بات ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں بھی صدقے اس سورہ ہود کے مضامین اور اس کی برکات مجھے اور آپ سب کو ہمیشہ عطا فرمائے. ابتدا اس طرح ہوئی الف لام را کتاب احکمت آیاتہ, یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کے اندر حکمت بھر دی گئی. اونچا اونچا, یہ ایسی کتاب ہے قرآن جس کی آیتوں کے اندر حکمت بھر دی گئی. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے میرے سامنے جی, کنز الایمان شریف ہے. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا, فرمایا یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بھری ہیں. اب اسٹائل آف قرآن سنو نا, اللہ کا قرآن مجید کا انداز سنو نا, دماغ حاضر ہے نا, دماغ حاضر ہے کہ آیت پہلی آیت میں پڑھ رہا ہوں نا, لیکن آپ نے ابھی بھی وہ محبت والا غور نہیں کیا, اس لیے میں کہتا ہوں ایک مرتبہ بولو سبحان اللہ. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ, ابھی آیت پوری مکمل نہیں ہوئی ہے, صرف ایک جملہ میں نے بولا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب احکمت آیاتہ, یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بھری ہیں. مطلب ان آیتوں میں حکمت کو بھرا گیا. اس کا مطلب کچھ آگے بھی ہمیں کچھ اور کہنے والی بات رکھی ہے بھی, اور وہ کیا بات ہے, فرمایا ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. پہلے ان آیتوں میں حکمت کو بھرا گیا,
پھر تفصیل کی گئی ان آیاتوں کو، پھر پھیلایا گیا، پھر ان کے معنی اور تشریح اور تفسیرات کو پھیلایا گیا. کہاں سے پھیلایا گیا؟ کس نے پھیلایا؟ فرمایا من لدن حکیم خبیر، حکمتوں والے اللہ اور خبر عطا کرنے والے اللہ کی طرف سے اس کی تفسیر کو بھی پھیلایا گیا ہے. کاش کہ اس آیت کے لیے آپ مجھے 4 گھنٹے دے دیں کہ صرف ایک ساتھ اسی آیت پر گفتگو کریں کہ یہ حکمتیں بھری گئی، پھر اس کی تفسیر کو پھیلایا گیا. یہ اس میں اشارہ کس کی طرف ہے؟ تو مجھے امام فخر الدین رازی کی ایک بات سناؤں گا تو پھر مزہ آئے گا آپ لوگوں کو، اور یقیناً میں آپ کو روکوں گا کہ آپ نے سبحان اللہ نہیں کہنا نا، تو آپ پھر بھی بولو گے سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ آیتیں آسمان سے اتری ہیں، آیتیں آسمان سے اتری ہیں. تو آیات تھی، حکمتیں میں اس وقت بھری گئی جب مصطفیٰ کی زبان سے یہ آیتیں ادا ہوئی. میں نے کہا تھا نا کہ میں نہیں بھی وہ بولنا تھا، بولے گے ذرا سبحان اللہ. تو کیا پتا چلا کہ قرآن جبریل امین لے کر آئے تو قرآن تھا، اس میں حکمت اس وقت داخل ہو گئی جس وقت اس کو زبان مصطفیٰ کا قرآن مجید کو فیضان نصیب ہوا ہے. اس لیے کہتے ہیں قرآن مجید کے اندر درد نہ تھا، سوز نہ تھا، اس کے اندر پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے والی شان نہ تھی جب تک کہ مصطفیٰ کی زبان پر نہ پہنچا. فرمایا جب زبان مصطفیٰ پہ آ گیا اب بتا رہا تھا وَأَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اگر یہ مصطفیٰ کے علاوہ کسی اور پہ نازل ہوتا اسے پھاڑ کے رکھ دیتا. یہ سینہ مصطفیٰ کا حوصلہ ہے کہ پورے قرآن کو اس نے اپنے اندر سمو لیا ہے. اور یہ سینہ مصطفیٰ ہے جس نے اس کے اندر حکمتوں کو بھرا ہے. اور پھر ثم فصلت، پھر اس کے بعد ہر بندے کی اوقات کے مطابق قرآن نے اس کو اپنا نور عطا کیا ہے. صدیق کو قرآن نے صداقت عطا کر دی، فاروق کو قرآن نے عدالت عطا کر دی، عثمان کو قرآن نے سخاوت عطا کر دی، علی کو قرآن نے ولایت عطا کر دی، ابو ہریرہ کو قرآن نے حضور کی حدیثیں عطا کر دی. الغرض کے قرآن جس کو جیسے جیسا مزاج دیتا گیا قرآن اس کو اس انداز میں نوازتا چلا گیا. یہ ہے ثم فصلت، یعنی پہلے سارے کی ساری شانیں اللہ نے حضور کو عطا کی، پھر حضور کے توسط سے قرآن مجید کی برکات ہر بندے کو اس کے اپنے ذوق کے مطابق عطا ہوتی چلی گئی. یہ ہے من لدن حکیم خبیر. یا اللہ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ فرمائیے سارے کام کی نگرانی اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے. سبحان اللہ. سارے کام کی نگرانی اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے، کر رہا تھا، کر رہا ہے، کرتا رہے گا. بولو ذرا سبحان اللہ. جتنے بندے زمین پہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اچھا ایک آپ کو بات بتاتا ہوں، قرآن مجید پڑھنے میں 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک منت جنتے اور دوسرا والناس. جن بھی پڑھتے ہیں اور انسان بھی پڑھتے ہیں. پھر انسانوں میں پھر 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو شیطان کی سوچ کو پروموٹ کرنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں. سارے بولو استغفر اللہ. دوسرے وہ جو ہے نبی پاک اور اللہ تعالیٰ کی سوچ کو پروموٹ کرنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں. سارے بولو الحمدللہ. جو شیطان کی سوچ کو قرآن پروموٹ کرنے کے لیے، شیطان کی سوچ کو پروموٹ کرنے کے لیے قرآن مجید پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا. پڑھتے قرآن ہے اور ان کو اور زیادہ گمراہی ملتی ہے. جیسے شیطان تاثیر، جیسے سلمان رشدی، جیسے قادیانی، جیسے مرزائی بہائی اور بہائی بہا اللہ والے، اور آپ کے بلوچستان میں اور آج کل آپ کی کراچی میں پھلتے پھولتے جا رہے ہیں وہ زیادہ لوگ. آپ کو پتہ ہونا چاہیے غیر فرقے کون سے ہیں. علماء کے ساتھ رابطہ کرو تاکہ آپ کو پتہ چلے. لباس خضر میں پھرتے ہیں سینکڑوں رہزن، اگر جینے کی تمنا ہے تو وہ پہچان پیدا کریں. علماء کے ساتھ رابطہ رہنا ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب میں آسمان کے اوپر قرآن کی آیتوں کو بعد میں اٹھاؤں گا. سب سے پہلے اس امت کے اوپر سب سے بڑا فتنہ یہ آئے گا کہ بڑے بڑے علماء کرام کو میں اٹھا لوں. علماء اٹھ جائیں گے، پیچھے سارے جاہل رہ جائیں گے اور جاہل لوگوں پہ فتوے دیں گے اور ان کا عذاب الہی آ جائے گا. علماء کی برکت ہے، اس لیے فرمایا کہ سمندروں کی مچھلیاں روزانہ علماء کے لیے دعا کرتی ہیں. گھونسلوں میں پرندے علماء کے لیے دعا کرتے ہیں.
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی عالم دین کی بوضو حالت میں زیارت کر دی، حضور نے فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ قیامت والا دن ہوگا، ایک طرف بڑے بڑے شہداء آئیں گے، ان کے خون کی بڑے بڑے خون کی ندیوں کی طرح ان کا خون بہتا ہوا آئے گا۔ اللہ شہداء کے خون کو اٹھا کر تولے گا، پھر شہداء کا خون تولے گا، اس کا وزن بنے گا۔ کہتے زمین کے پہاڑوں اور آسمانوں سے بھی بڑھ کر وزن ان شہداء کے خون کا ہوگا۔ اللہ ان شہداء کو بڑی عزت دے گا۔ اچانک روشنائی لائی جائے گی، قلم لائے جائیں گے، سیاہی ہوگی اور شہداء کے خون کے ساتھ تولی جائے گی۔ کہا جاتا ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا علماء کرام جو زندگی میں فتوے لکھتے رہے ہیں، علماء کرام جو زندگی میں دین کی باتیں لکھتے رہے ہیں، ان کے قلم کی یہ جو سیاہی ہے، ان کے قلم کی روشنائی ہے، اللہ نے فرمایا جتنا درجہ شہیدوں کے خون کا ہے اتنا ہی درجہ علماء کرام کے قلم کی سیاہی اور روشنائی کا ہے۔ یہ سورہ ہود ابھی آپ نے تراویح میں سنی، لیکن اس کی برکتیں تو آپ کو نہیں پتہ تھی۔ یہ برکتیں کوئی دین کا علم رکھنے والا آیا، کسی مفسر قرآن کا دودھ جس نے پیا ہوا تھا وہ آیا تو آپ کو سورہ ہود سے عقیدت ہو گئی۔ بولو نا ذرا سبحان اللہ۔ میں اس جامع مسجد گلزار مدینہ کی انتظامیہ کو کچھ اپنا فیس بک پیج پر جو ہے یہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو میں شوکت سعیدی صاحب آپ کو سلام کرتا ہوں، ظہور قریش صاحب آپ کو سلام کرتا ہوں، محمد اللہ صاحب آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، براکی صاحب اور نوازیوں میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے صرف ایک رسمی رواجی تراویح کا سلسلہ نہیں شروع کیا بلکہ قرآن سمجھنے سمجھانے کا سلسلہ شروع کیا۔ علماء یہاں سمجھاتے ہیں کہ جتنی تراویح پڑھی ہے اس کا کچھ سن لیں آپ، یقین جانو یہ بہت بڑا آپ کو ثواب ہو رہا ہے اور بہت بڑا کام آپ نے کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ انتظامیہ کی اپریسیشن کے لیے آپ ذرا بولے نا سبحان اللہ۔ میری مرضی کا نہیں بولے ہو جب تک دونوں ہاتھ اٹھا کر نہیں بولو گے سبحان اللہ۔ ان کی علماء کی سرپرستی پر حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، یہ بہت بڑا کام انہوں نے کیا ہے۔ چلو میں تو آج آیا، آج میری آخری نشست ہے، اس کے بعد تو نہیں آ سکوں گا، لیکن جو علماء بھی آتے ہیں جو کچھ بھی آتے ہیں کچھ نہ کچھ تو حضور کی روشنی آپ کو دے کے جاتے ہیں نا۔ بولو نا ذرا سبحان اللہ۔ ایک دن میں نہ میں آپ کو عالم دین بنا سکتا ہوں، نہ میں محدث، نہ شیخ الحدیث، نہ شیخ التفسیر تو نہیں بنا سکتا، لیکن کم از کم وہ درد، وہ سوز اور وہ محبت کی بات تو آپ تک پہنچ سکتی ہے، اور یقیناً آج پہنچی ہے آپ تک۔ جس کے دل تک آج کچھ فیض پہنچے ہے وہ بولے نا ذرا سبحان اللہ۔ اللہ سبحان اللہ۔ یہ یا اللہ قرآن کو اتنی حکمتیں تو نے دی، ان آیتوں میں حکمتیں بھری، پھر کس کی تفسیرات کی، کس وجہ سے، کیا مقصد ہے تیرا؟ آیت نمبر 2 یہ ضرور سنانا چاہتا ہوں۔ یہ آیت نمبر 2 میں بیشک وقت اللہ نے توحید و رسالت بیان کی ہے، لیکن یار اللہ کے بیان کو سننے میں نا جس کو یہ سٹائل مزہ کرے گا نا، میں آپ کو نہیں بولوں گا سبحان اللہ، بولو آپ خود بولو گے، ابھی میں سٹائل آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اللہ نے قرآن کی آیتوں میں حکمتیں کیوں بھری، پھر اس میں تفصیلات کیوں بتا کی۔ اللہ نے فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر۔ ایک ہی آیت میں اللہ نے اپنی بات غیب میں رکھ کی اور حضور کو آگے کر دیا۔ ذرا اللہ کی شان دیکھو اور اپنے محبوب کا اکرام دیکھو، اپنے آپ کو پیچھے کر کے حضور کو آگے کیا۔ کس طرح؟ فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، تم نے بندگی نہیں کرنی ہے مگر صرف اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اور میں ہوں تمہیں خدا کی بندگی بتانے کے لیے خوشخبریاں بھی دینے والا اور ڈر بھی سنانے والا۔ حضور کو فرمایا، بولو حضور میں ہوں، میں ہوں۔ یہ پہلی بار قرآن میں اس رنگ میں جو بات آئی ہے نا، یہ حضور کو کہا گیا آپ بولو میں ہوں، اس اللہ کی بارگاہ میں ڈر بھی سنانے والا اور اس کی خوشخبریاں بھی عطا فرمانے والا۔ میں ہوں، حضور کو کہا آپ کہو کہ میں ہوں۔ جب اپنی باری ہے فرمایا لا تعبدوا الا اللہ، اپنے آپ کو پیچھے رکھا، فرما دو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں کرنا۔ یہ کہہ کر فرمایا اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں ہی ہوں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے عذاب کا ڈر بھی سنانے والا اور جنت کی خوشخبریاں بھی عطا فرمانے والا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو بہت بڑے اختیارات اللہ نے
نے مجھے دی، اس لیے ہم اہل سنت و جماعت تنظیم ریلوی نبی پاک کو مختار کل مانتے ہیں اس آیت کی وجہ سے. بولو سبحان اللہ. نہ ڈھیلا ڈھیلا نہ کوئی اس آیت کی وجہ سے کہ اللہ نے حضور کو یہ اتھارٹی دی ہے، جس کو چاہو دوزخ کا ڈر سنا دو اور جس کو چاہو جنت کی خوشخبری سنا دو. کتنی بڑی اتھارٹی ہے. ایک بندہ آیا، حضور نے فرمایا، حضور کو وہ کہنے لگا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر. اس نے کہا میرا وعدہ ہے آج کے بعد میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤں گا. اور کیا؟ حضور نے فرمایا مجھے قیامت تک کے لیے رسول مان، میرے علاوہ کسی اور کو رسول نہیں ماننا. قیامت تک کے لیے رسول کوئی اور نہیں آئے گا، میں ہی ہوں رسول اللہ کا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ مان لیا، اب آپ کرنے کا کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا دیکھو 5 نمازیں پڑھنی ہوگی. اس نے کہا کون سی؟ کہا فجر پڑھنی ہوگی سورج لگنے سے پہلے. کہا جی. حضور نے فرمایا جی. اس نے کہا میری آنکھ نہیں کھلتی، میں نہیں پڑھ سکتا. حضور نے فرمایا پھر ظہر پڑھنی ہوگی. کتنی رکعتیں ہیں؟ حضور نے فرمایا 12. بہت لمبی ہے، مجھ سے وہ بھی نہیں پڑھی جاتی. صاف کہہ رہے ہیں دراصل. اب حضور اگر مختار کل نہ ہوتے، مجبور رسول ہوتے تو حضور فرماتے بھائی مجھے جیسے کہا گیا میں اس طرح وہی کر سکتا ہوں. میں تجھے فجر پڑھنی پڑے گی، تجھے ظہر پڑھنی پڑے گی. نہیں، اتھارٹی والا رسول ہے، سن رہا ہے اور بندہ کہہ رہا ہے میں فجر نہیں پڑھ سکتا، میں ظہر نہیں پڑھ سکتا. حضور فرمایا اچھا اس میں کہا کتنی رکعتیں ہیں؟ حضور فرمایا 4. یہ ٹھیک ہے یہ پڑھ لو. حضور نے فرمایا پھر اس کے بعد مغرب ہے تو اسے کتنی رکعتیں؟ فرمایا 5. 3 فرض ہیں 2 اس میں. چلو یہ بھی پڑھ لو. پھر اس کے بعد فرمایا عشاء کتنی رکعتیں؟ فرمایا 17. نہیں مجھے تب تک نیند آ جائے گی کہ پھر یہ بھی نہیں پڑھ سکتا. اب اس نے کتنی نمازوں کا کہا؟ شاباش بولو نا کتنی کا انکار کر دیا، مطلب کتنی کا بول بیٹھا کہ میں نہیں پڑھ سکتا. 3 صرف 2. اب حضور اگر مختار کل نہ ہوتے ہیں، حضور کہتے بھائی میں تو اللہ کی طرف سے یہ بچانے پر مجبور ہوں، بس اتنا ہی کر سکتا ہوں، میرے پاس اتھارٹی نہیں. نہ جبریل کا انتظار کیا، نہ اللہ سے دعا کی، نہ کچھ. ادھر ہی اس کو کہا حافظ العصر جا یہ 2 نمازیں عصر اور مغرب تو پڑھ لینا اور بس اس میں کمی بھی نہیں ہوگا. تیرا وعدہ ہے میں یہ 2 پکی پڑھوں گا، اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں کروں گا، آپ کو رسول مانتا ہوں. فرمایا پھر چلا جا. اس نے حضور کی بارگاہ کی طرف کیا نا، اس نے پیٹھ نہیں کی، وہ حضور کی طرف کیا نا، وہ الٹے قدم حضور کی طرف چہرہ رکھتے ہوئے پیچھے 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 چلا گیا. تھوڑا سا فاصلے پہ گیا. اب حضور نے صحابہ سے کہا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے وہ جا رہا ہے. آج کے ہار بڑے مزے کے ہار ہیں، بولو سبحان اللہ. اس لیے میں اتنی دیر پہن نہیں سکتا ہوتا، چبھتے ہیں مجھے، لیکن آج میں نے پہنے اس لیے پہنے شاید اسی کی برکت سے اشرۂ بخشش کا آغاز ہو رہا ہے، مغفرت کا آغاز ہو رہا ہے. یا اللہ ہم نے ظاہری طور پہ پہن لیے، تو جنتی پہ پہنا دے. سبحان اللہ. تو بخشش کر دے ہماری دنیا اور آخرت میں بخشش فرما، رحمت فرما. بولو نا آمین. اب آپ میں نے صرف 2 آیتیں پڑھی، صرف 2 آیتوں کی تشریح آپ کے سامنے کی، تاکہ ایک آیت کی تشریح سننے پر 200 بار ناظرہ قرآن پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے. 2 آیتیں آپ کو سنا دی ہیں تو ہمیں نامہ اعمال میں 400 قرآن مجید ناظرہ پڑھنے کا ثواب بھی تو نصیب ہو رہا ہے. اچھا یا رسول اللہ آپ کی اتنی بڑی پاور ہے، اتنی بڑی شان ہے، تو حضور ہم کریں کیا، ہم گناہگار کیا کریں؟ اب یہ سنو، بس یہ صرف میں ایک جملہ بولوں گا، اس پوری لمبی آیت کو نہیں پڑھ سکتا. حضور نے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا. اتنا زور سے بولو تاکہ میں سننے سے پہلے سبحان اللہ. بس میں تمہیں یہ کہتا ہوں میرے امتیو ان استغفروا ربکم، تم اپنے رب کے ساتھ نا معافی مانگنے والا تعلق جوڑ لو، ہر وقت استغفار پڑھا کرو. ثم توبوا الیہ، پھر تھوڑا تھوڑا اپنی توجہ بھی اس کی رحمت کی طرف کرتے رہا کرو. یا اللہ پھر کیا ہوگا حضور، کیا ہوگا؟ یمتعکم متاعا حسنا. استغفار اور توبہ تم لازم کر لو، اللہ تمہارے رزقوں اور روزیوں میں برکتیں عطا فرمانا شروع کر دے. یہ ابتدائی 3 آیات تھی جن کی طرف ہم گئے. آگے اب چلتے ہیں. 12واں پارہ شروع ہوا جی یہاں سے. تو اللہ نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین میں چلنے والی
حرکت کرنے والی کوئی بھی چیز ہے تو اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. اتنا زور سے بولو سبحان اللہ. شکر ہے آپ کا میری روزی کا ذمہ کسی مخلوق کے ذمہ نہیں ہے, اور ہماری رزق کا ذمہ کس کے ذمہ ہے؟ اللہ. ہمارے روزی رسان کون ہے؟ ہمیں رزق دینے والا کون ہے؟ اونچی آواز سے بولو اللہ اللہ اللہ. وہ ہمارا روزی رسان ہے. اللہ نے فرمایا تمہارا ہی نہیں, زمین میں جو بھی حرکت کرے, حرکت ذرا سی حرکت جس میں ہے اس کو جو روزی چاہیے وہ روزی اللہ دے گا. شیر ہے, گیدڑ ہے, بھیڑیا ہے, سانپ ہے, بچھو ہے, درخت ہیں, نباتات ہیں, حیوانات ہیں, جمادات ہیں, کچھ بھی ہے, اس کی روزی کس کے سپرد ہے؟ بلند آواز سے بولو اللہ کے سپرد ہے. اتنے پیارے دو لفظ بولو ذرا سبحان اللہ. کیوں نہیں لگ گئے اور تھک گئے ہونا؟ میں بھی آپ کے ساتھ روزے دار تھا. آپ دیکھو محمود آباد سے شاہ صاحب مصطفیٰ شاہ صاحب بھی پہنچ گئے اتنے دور سے. پتہ نہیں اس سائڈ سے کہیں سے دیکھا ہے انہوں نے تو یہ پہنچ گیا, ہفتے سے چھپ گیا ہے, مگر دیکھو یہ ہم کیسے پہنچ گیا ماشاء اللہ. بولو نا سبحان اللہ. محمود آباد سے پہنچے جی نہ آپ میرے پیارے ادھر ہی بیٹھے, ادھر تشریف فرماؤ. اتنے دور سے دیکھو محمود آباد سے انہوں نے پروگرام شروع ہو کے اسی وقت چلے اور ماشاءاللہ پہنچ گئے. اپنا تراویح امام مسجد کے انتظام بھی سارا ان کے پاس ہے ماشاءاللہ. بڑی پیاری شخصیت ہے ماشاءاللہ. اتنے دور سے دیکھو آپ کے پاس پہنچائے. یہ تو بات ہوتی ہے نا کہ شمع جلتی ہے تو آ جاتے ہیں پروانے. محبت سے بولو سبحان اللہ. یعلم مستقر رہا وہ مستودع. پہاڑ کی چوٹی پہ آپ گھر بنا کے بیٹھ جاؤ, اللہ کہتا ہے کوئی پرواہ نہیں. جدھر زمین میں ہو, تم جہاں ہو گئے روزی وہیں پر پہنچے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کوا اور کبھی یہ ان کے یہاں مذکر مونس بولنے میں بھی آتے. مذکر کو بھی کوا کہتے ہیں, مونس کو بھی کوا کہتے ہیں اردو زبان. لیکن کوا اور کبھی جب یہ انڈے دیتے ہیں اس کے بعد جب بچے نکلتے ہیں, کوے کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر بال نہیں ہوتے تو چنانچہ والدین جو ہے نفرت کرتے ہیں اپنی اولاد سے. یہ کوا جو ہے نفرت کرتے ہیں اپنی اولاد سے. یہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. انڈے سے بچے نکلے, ان پہ بال کالے نہیں ہیں, ان کو کالی رنگت سے پیار ہے کبھی کو. میرے نے کہا یہ ہمارے بچے, یہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. 16 دن تک بال نہیں اٹھتے, 16 دن بعد بال ہونے شروع ہوتے ہیں ان کے. تو یہ 16 دن تک گھونسلے میں آتے ہی نہیں. کوا کبھی 16 دن تک گھونسلے میں, بولو نا گھونسلے میں نہیں آتے. اللہ ہوا کو حکم دیتا ہے, پانی کے قطرے لا کر ان چوچوں میں ڈالتی ہے ہوا, اور دانوں کو اڑا کر ان کے گھونسلے میں دانے پہنچتے ہیں. 16 دن تک ان بے آسرا بچوں کی پرورش کرنے والا اللہ ہوتا ہے. جب بال اگ جاتے ہیں پھر امی ابو واپس آ کے اپنے بچوں کو کہتے ہیں ہاں یہ ہماری بچے ہیں. اور جب تم ان کو چھوڑ گئے تھے ان کو اس وقت روزی دینے والا اللہ. اس جہان میں کوئی بھی بے آسرا نہیں ہے, کوئی بھی بے آسرا نہیں ہے. ہر ایک کا آسرا ہر ایک کا آسرا اللہ کی توحید. رسول اللہ نے ہمیں ایسی عظیم و شان عطا کی ہے. میں اپنے علماء اہل سنت مسلک حق اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کے علماء اور اولیاء اللہ سے جس طرح کی توحید میں نے سیکھی ہے, میں اس مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں, میں نے عبد الوہاب نجدی صاحب کی کتاب توحید بھی پڑھی ہے. مولانا اسماعیل دہلوی صاحب کی کتاب تقویۃ الایمان کو بھی میں نے پڑھا ہے. میں نے وہابیوں کی مکمل کتابیں توحید کے حوالے سے پڑھی ہیں. میں نے سوچا کہ کہیں ہمارے اندر کوئی توحید کے اندر کوئی نقص نہ رہ جائے, کمی نہ رہ جائے. ہو سکتا ہے دوسرے مسلک والوں کے پاس کوئی زیادہ علم ہو. واللہ العظیم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں,
آپ لوگوں کو ایمان اور یقین کی خاطر بات کرو، قرآن پہ میرا ہاتھ ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں سچ عرض کر رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، میرے وہابیوں کی تمام ابن تیمیہ کو میں نے پڑھا، اقتداء الصراط المستقیم کو میں نے پڑھا، الحمدللہ میں نے ان کے فتاوا کو پڑھا، فتاوا میں نے ان کے سارے پڑھے، سعودی عرب کی چھپنے والی تمام کتابوں میں نے بہت گہرے طریقے سے توحید کو پڑھا ہے، اس وجہ سے پڑھا کہ کہیں اگر ہم انسان ہیں، کہیں ہمارے اندر کوئی نقص ہے تو وہ دور ہو جائے، میری توحید کا عمل ہو جائے، میں نے توحید کی خاطر الحمدللہ ہر فرقے کو پڑھا، جماعت اسلامی کو پڑھا، مولانا مودودی کو پڑھا، تبلیغی جماعت کو پڑھا، اہل حدیث کو پڑھا، وہابیوں کو پڑھا، پھر میں نے ارشاد التوحید و سنہ والوں کی کتابوں کو میں نے پڑھا، پھر دیوبندیوں کے اندر دو فرقے، ایک حیاتی والے، مماتی والے، حیاتی والیوں کی بھی میں نے توحید کی کتابوں کو پڑھا، مماتیوں والوں کی بھی میں نے توحید کی کتابوں کو پڑھا، سب کچھ پڑھنے کے بعد میں نے خود غور اور پورا فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوا کہ الحمدللہ جتنی خالص نکھری ہوئی توحید میری ماں جی کے صدقے سے، میرے والد گرامی کی دعاؤں سے، سادات کندر شریف کی نگاہوں سے اور ڈاکا صاحب کے توسل سے، غوث پاک کے وسیلے سے الحمدللہ جتنی نکھری ہوئی توحید اللہ پاک نے مسلک اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کے علماء کو عطا کی ہے، 1400 سال کے کسی فرقے کے پاس اتنی خالص توحید نہیں ہے جتنی توحید کا عقیدہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ میں آپ کو سچی بات کی، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، اس لیے کہ ہمارے یہاں مسجدوں میں نماز میں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ہمارے یہاں الحمدللہ جنازوں کے ساتھ بھی چلتے ہوئے اللہ کی توحید کا بیان ہوتا ہے، ذکر الہی جتنا زیادہ الحمدللہ ہمارے یہاں ہے، اللہ کے ناموں کی شان، اس کی عظمت، اس کا مقام، اس کی برکت، اس کی تعظیم، اس کے آداب، اس کا تأثر، اس کی شانیں، الحمدللہ جو کچھ میں نے پڑھا، پڑھنے کے بعد بھئی اتنا لمبا پھیر لگانے کے بعد میں نے جب اس لاہور کے مل کر یہ تو ساری چیزیں ہمارے یہاں ختموں میں موجود ہیں، بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے، تو خواہ فرقے ان لوگوں کے بنے ہوئے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ الحمدللہ توحید خالص اہل سنت و جماعت کو اللہ پاک نے عطا کی ہوئی ہے، بولے ذرا سبحان اللہ۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، سب کچھ اللہ نے روشن کتاب میں بیان کیا۔ چنانچہ پھر آگے اس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات بھی آتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھی آتے ہیں، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بنانے کا سارا واقعہ آتا ہے، اور کس طریقے سے آپ نے اور اس وقت کے لوگوں کے مزاح، انہوں نے بڑے مزاح کیے حضرت نوح علیہ السلام سے۔ اللہ مکہ میں یہ باتیں حضور کو کیوں سنا رہا ہے؟ دراصل حضرت بلال حبشی سے مذاق کرتے تھے لوگ، سہیل رومی سے مذاق کرتے تھے، ان لوگوں سے مذاق اڑاتے تھے، حضرت ابو ذر غفاری سے مذاق اڑاتا تھا، مکے کے غریب لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا، اور امیر لوگ، سیٹھ لوگ جو ہے مذاق اڑاتے تھے، تو فرمایا سونے حبیب مذاق اڑانے والے پہلے بھی گزرے، جو نوح علیہ السلام کے ساتھ مذاق اڑایا گیا، یہ آیت نمبر 37 ہے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، حضرت نوح علیہ السلام جہاز بنا رہے تھے، کشتی بنا رہے تھے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، ان کی قوم کے بڑے بڑے پیسے والے سیٹھ اور سردار جب ان کے پاس سے گزرے انہوں نے مذاق اڑایا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کہا جی یہاں سے 600 کلومیٹر دور سمندر ہے، آپ ادھر جہاز اتنا بڑا بنا رہے ہیں، یہ سمندر تک کیسے جائے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا قال ان تسخروا منا، اگر تم میرا مذاق اڑا رہے ہو فإنا نسخر منکم کما تسخرون، وقت آئے گا ہم بھی تمہارا مذاق اسی جہاز میں بیٹھ کر اڑا رہے ہیں، تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ آیت نمبر 36 ختم ہو، آیت نمبر 39 فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ، پھر تمہیں پتہ چلے گا کون ہے جس کو عذاب آیا اور اس کو رسوا اور ذلیل کر گیا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اترتا ہے اس پر وہ عذاب جو ہمیشہ رہے گا۔ آیتیں اللہ محبوب کو سنا رہے ہیں، حضور روئے کیوں؟ بس یہی بہتر بھی کہتے ہیں، آیتیں اللہ سنا ہے محبوب۔ نوح علیہ السلام نے ایسا کیا، اور نبیوں کے مذاق کے جواب میں فرمایا ہم بھی تم سے مذاق کریں گے۔ یہ آیت پڑھ کر حضور چیخے مار کر اللہ میری امت میرے ساتھ مذاق بھی کرتی ہے لیکن میرے کے لیے عذاب کی دعا نہیں کروں گا۔
رہی ہے, ظلم و ستم کر رہی ہے. کوئی جادوگر کہہ رہا ہے, کوئی نجومی کہہ رہا ہے, کوئی کاہن کہتا ہے, حتیٰ کہ کوئی قذاب کہتا ہے استغفر اللہ العظیم, کوئی مجنون کہہ رہا ہے. اتنے تو میں سن کر کہیں میرا اللہ مجھے یہ نہ کہہ دے کہ تم بھی دعا کرو ان کے لیے عذاب کی. تو اس لیے حضور یہ پڑھ کر روتے کہتے یا اللہ یہ تو نوح نے کیا ہے نا, میں تو محمد ہوں, میں تو رحمت للعالمین ہوں, اے اللہ میں ان کے لیے عذاب کی بد دعا نہیں کروں گا. یا رسول اللہ آپ نے کس کے احسان کا بدلہ پارا نہیں کر سکتے. یا رسول اللہ زمین بھی آپ کے احسانوں تلے, حضور آسمان بھی آپ کے احسانوں کے قدموں تلے, حضور ہماری نسلیں آپ کے احسانوں کی مغروض ہیں. نسل در نسل ہم تیری ذات کے ہیں مغروض, تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی. حضور اتنے سنا, حضور اتنی بڑی ہماری حرکتیں دیکھنے کے باوجود ہمارے لیے بددعا کے ہاتھ نہیں اٹھائے. یہ حضور نے جن کے لیے بددعا کے ہاتھ نہیں اٹھائے وہ کون تھے؟ کافر تھے نا, مشرک تھے نا, مشرک تھے نا. اللہ بھی آیتیں بھیج رہا کہ شاید محبوب کا دل کر پڑے تو میں بھی عذاب دے کر مار ڈالوں ان کو. بس اللہ نے آیتیں بھیج دی. یہ آیت نمبر 40 حتی اذا جاء امرنا, ہمارا حکم ہمارا عذاب آیا, وفارت تنور, تندور کے اندر سے جو نا پانی ابلا. اللہ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ کبھی زندگی میں آپ نے سنا کہ تندوروں میں سے پانی نکلا, وہاں ہر وقت آگ جلتی ہے. اللہ نے فرمایا جہاں کسی کا دماغ نہ ہو میں وہاں سے بھی عذاب دے سکتا ہوں. یہ اللہ کا جلال ہے. وفارت تنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه الا قليل. فرمایا میں نے کہا ہے میرے سونے نوح تو میرا رسول ہے, چل سارے جوڑے جوڑے چیزوں کے لے لے کشتی میں اور ایمان والوں کو لے لے. پھر اللہ کشتی میں دیکھتا ہے کہ ہر طرف دیدڑ کا جوڑا تو ہے, سور کا جوڑا تو ہے, چوہے کا جوڑا تو ہے, سانپ کا جوڑا تو ہے, ہر جانور کا جوڑا, کیلے کا جوڑا, جی پپیتے کا جوڑا, ہر چیز کا جوڑا جوڑا تو ہے. لیکن اس میں ایمان والے تھوڑے پوری کشتی میں ایمان والے 14 آدمی تھے, 14 آدمی تھے ایمان والے. اللہ اس کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے. 900 سال میرے نوح نے تبلیغ کی, لیکن 900 سال کی تبلیغ میں اس کی کشتی میں ہر چیز پہنچ گئی, مگر ایمان والے صرف 14 آدمی تھے, تھوڑے تھے. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي غفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ایک بیٹا تھا اور وہ بھی کافروں کے ساتھ مل گیا. جب یہ باتیں حضور پر اتری تو حضور روئے, چیخے. حضور علیہ السلام نے آہو بکا کی, گریہ ازاری کی. مولانا جس کے لیے حضور دعا کر رہے تھے وہ کون تھے نا؟ بولو نا کون تھے؟ کافر تھے نا, کافر تھے نا, مشرک تھے نا. تو جب کافروں مشرکوں پہ عذاب حضور کو قبول نہیں ہے اپنی امت کی, تو سوچو جو درود و سلام پڑھنے والے ان خطا کاروں کے لیے تو حضور بے شمار اپنی شفاعتوں کے دامن پھیلاتے ہوں گے. بولو سبحان اللہ. اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, رسول اللہ کی شفاعت پر یقین رکھو. الحمدللہ اسی وجہ سے ہم دوسرے فرقوں سے ممتاز ہیں کہ دوسرے فرقے وہ رسول اللہ کی شفاعت پر یقین کم رکھتے ہیں, اور ہمیں حضور کے اختیارات پر پورا یقین ہے, ہمیں حضور کی شفاعت پر پورا یقین ہے. پھر آگے آیات چلتی ہیں اور اس کے بعد سورہ ہود جو ہے اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قوم سمود کا واقعہ آتا ہے, اور پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات آتے ہیں, پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات اس میں آتے ہیں. میں گیا ہوں حضرت ہود علیہ السلام کے مزار پہ ہم نے حاضری دی ہے. اللہ اللہ اللہ, ان کے مزار اقدس پہ حاضری دی اور بڑا ڈرا اور بہت میرے اور خوف آیا. پھر میں نے ان کو حوالہ دیا, میں نے کہا حضور میرے اوپر چلان نہ کرنا, میں قبلی والے کی اولاد سے بھی ہوں اور حضور کا امتی بھی ہوں, بس میں آ گیا ہوں, میرے گناہوں کو نہ دیکھنا, میں بڑا گناہ گار ہوں, خطا کار ہوں, لیکن آپ اللہ کے نبی یہ محبوب ہے. ان کے قدموں کو چھپا, وہاں پر محفل کی. رات کا اندھیرا تھا جب ہم پہنچے تھے, عشاء کا ٹائم ہو چکا تھا. کہیں نماز بھی پڑھی, نفل بھی پڑھے, پھر وہ کافی دیر محفل ہوئی. باقی اب آپ کو میں نے کہا باہر جائے تھے, کچھ دیر اکیلا بھی رہا وہاں پر.
الحمدللہ حضرت حود علیہ السلام اللہ ان کے مزار اقدس پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اس طرح کی باتیں ہوتے ہوتے سورہ ہود آج اپنے اختتام پر پہنچی تو آیت نمبر 120 میں اللہ نے بڑی پیاری بات کی ہے. اس میں ذرا حضور کی شان نظر آتی ہے. آپ میں سے کوئی بندہ حاضر دماغ ہے تو بولے گا ذرا سبحان اللہ. فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، اے محبوب یہ سب کچھ جتنے قصے ہم نے آپ کو رسولوں میں سنائے ہیں ان کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، دراصل ان قصوں کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے. سبحان اللہ. کیا بات ہے یا اللہ، تو کتنا سونا ہے، تیرا کلام بھی بہت سونا ہے اللہ، تو بہت پیارا ہے. آپ میرے ساتھ مل کر بولو نا اللہ بہت پیارا ہے. اللہ نا یار، جو آپ میں پیارا بندہ بیٹھا ہے نا وہ کہہ دے نظر اللہ بہت بولو اللہ بہت پیارا ہے. نہیں اونچی آواز میں بولو نا اللہ بہت. اچھا ایک اور بات کہو، یا اللہ ہمیں تجھ سے پیار ہو گیا. بولو یا اللہ ہمیں تجھ سے پیار ہو گیا ہے. لیکن بولو نا اونچی آواز میں. ایک مسجد میں ادھر بوڑھا بابا بیٹھا ہوا تھا اور ایک بوڑھا بابا ادھر بیٹھا ہوا تھا. وہ بابا ادھر اٹھ کے آتا اور اس بابے کو آ کے تھپڑ مارتا تھا زور سے. میرا ہے پھر آ کے وہاں بیٹھا. یہ بابا وہاں سے اٹھتا ادھر جا کے اس بابے کو بولتا میرا ہے. تو جو نوجوان آدمی تھے یہ بابوں نے ایک دوسرے سے کیا لڑائی لگا رکھی ہے، ذرا دیکھے تو صحیح. تو تھوڑی دیر کے بعد جا کے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ بابا کہتے ہیں میں اس کو کہتا ہوں اللہ میرا ہے اس لیے میں اس کو مارنے جاتا ہوں. یہ آگے سے کہتے ہیں نہیں اللہ میرا ہے، یہ مجھے مارنے آگے نہیں اللہ میرا ہے. یہ پیار کی بات ہے. اس لیے بولو یا اللہ ہمیں تجھ سے پیار ہو گیا. بولو یا اللہ ہمیں تجھ سے پیار ہو گیا. ایک بار اور بولو نا. ہاں اس لیے میں وہ یہ سارے قصے تجھے سنائے کہ تیرا دل مضبوط ہو جائے کہ مکے کے لوگ ایسا کریں گے وہ کریں گے وہ کریں گے، نبیوں کے ساتھ کس طرح ہوا. یہ ساری باتیں آپ کو سناتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے. بولو ذرا سبحان اللہ. اب اس سے ایک بات پتہ چل گئی، اس سے ایک نقطہ مل گیا. طب کا میڈیکل کا ایک بہت بڑا نقطہ آپ کو ملا کہ نہیں ملا؟ نہیں ملا تو پھر میں سناتا ہوں آپ کو نا کیا ملا. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل کمزور ہے اور دل مضبوط ہو جائے، وہ نبیوں کی سیرت کا مطالعہ کرے، نبیوں کے واقعات پڑھے. میں تو کہتا ہوں سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کرے، اللہ اس کے دل کو مضبوط فرما دے گا. اللہ جب پچھلے نبیوں کے واقعات سنا کر اپنے محبوب کا دل مضبوط فرما رہا ہے تو تم جانے انبیاء خاتم الانبیاء کی سیرت مطہرہ کو آپ مطالعہ کرو تو انشاءاللہ تمہارا دل بھی مضبوط ہو جائے گا. اللہ یہاں سے آگے سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے اور سورہ یوسف جو ہے اس کے اندر 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں. تفصیل تو اس کی فوائد اور برکات تو میں نے آپ کو سنا دی ہے. ویسے اگر کوئی شخص ایک اور وظیفہ آپ کو بڑا زبردست بتا رہا ہوں. میں نے وہ ساؤتھ افریقہ والے ہمارے پیارے تیمور بھائی بیٹھے ہی چلے گئے. تیمور بھائی آئے تھے کہ نہیں؟ چلے گئے تھے. اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک وظیفہ ہے اگر آپ لوگ کر لو یہ وظیفہ بھی تو جس سے آپ کے گھر میں ایک تندرستی ہے وہ تندرستی ختم ہو جائے اور اللہ پاک اس کے رزق میں بشمار اضافہ کرے. سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام 25 مرتبہ آتا ہے. کتنی مرتبہ؟ 25 مرتبہ. جہاں سورت یوسف میں یوسف علیہ السلام کا نام تھا آپ نام پڑھتے جاؤ، تلاوت کرتے جاؤ. جہاں نام آئے گا رک جاؤ. رک کر 158 مرتبہ پڑھو یا عزیز یا اللہ. کیا پڑھنا ہے؟ کتنی بار؟ 158 بار. 158 بار پڑھنا ہے یا عزیز یا اللہ. اور یہ 25 مرتبہ، یہ 2 گھنٹے 35 منٹ لگتے ہیں اس طرح سورہ یوسف کو پڑھنے پر. اس کا مطلب ہے تجربہ کیا ہوا ہے نا. بولو ذرا سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو یہ اگر آپ کر لو گے تو اللہ پاک آپ کے رزق میں ایسی برکت دے گا. جو چیز پہنو گے وہ بھی آپ پہ بھلی لگے گی، جو کھاؤ گے وہ بھی آپ پہ اثر کرے گا. آپ کا جسم خوبصورت ہو جائے گا، چہرے میں نور آ جائے گا، ہر چیز آپ پر سجدی چلی جائے گی. وہی لباس کوئی دوسرا پہنے گا اس پہ نہیں جچے گا. جو سورہ یوسف اس طرح پڑھنے والا وہ جو چیز پہنے گا اس کے ساتھ ہر چیز خوبصورت لگتی چلی جائے گی.
یعنی اللہ آپ کو خود حسین اور جمیل بنائے گا جو بندہ سورہ یوسف کو اس طرح پڑھتا ہے. تو بعض بچیاں ایسی ہوتی ہیں، یہ میں نے ایک وظیفہ سے سنا ہے کہ بعض ہماری بچیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو چہرے پہ دانے بہت ہوتے ہیں، یا رنگت ذرا صحیح نہیں ہوتی، رشتے نہیں آتے، یا پہناوا ان کے ساتھ اچھا نہیں لگتا، یا قد کا شڈولپن اس طرح نہیں ہوتا. تو وہ اگر اپنے آپ کو حسین و جمیل بنانا چاہتی ہیں، چہرہ خوبصورت کرنا چاہتی ہے، جو لباس پہنے ان کے ساتھ اچھا لگے، نظریں بد نہ لگے، تو وہ بھی اس طرح سورہ یوسف پڑھیں گے. جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام آئے وہاں پر کیا پڑھنا ہے؟ یا عزیزو، یا اللہ. کتنی بار؟ 158 بار. اور یہ کتنی مرتبہ یوسف علیہ السلام کا نام آتا ہے سورہ یوسف میں؟ تو انشاءاللہ پھر اس کی برکات جو بھی نیٹ پہ سن رہے ہیں، جامع مسجد گلزارہ مدینہ کے فیس بک آئی ڈی پیج جو ہے اس پہ سن رہے ہیں، میں آپ تمام خواتین و حضرات کو اپنی طرف سے اجازت دیتا ہوں. آل رسول ہوں، میری ماں جی سرکار نے مجھے اجازت دی، میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں. سب کو جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے باادب مسلمان سن رہے ہیں، میں سب کو اجازت ہے. حضور کی امت میں جتنے باادب لوگ ہیں سب کو اجازت ہے میری طرف سے. بے ادبوں کو کوئی اجازت نہیں ہے میری طرف سے. بے ادب بندہ نہیں پڑھے، باادب لوگ. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا. اب سورہ یوسف کے اندر رکوع تو ہے 12، لیکن میں آپ کو صرف 3 باتوں میں پوری سورہ یوسف کا آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں. سورہ یوسف دراصل بتاتی ہے کہ نبی کی یاد میں رویا. اللہ کرے آپ کی آواز ذرا اس سے بھی زیادہ نکل جائے. ایک مرتبہ بولو سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ایک نبی کی یاد میں رویا. نبی کی یاد میں رویا. جو رونے والا ہے وہ درجے میں بڑا ہے، جس کے لیے رو رہا ہے وہ درجے میں بیٹا ہے. تو اگر بڑا نبی چھوٹے نبی کی یاد میں رو رہا ہے، میں ایک لفظ عام آدمیوں کو سمجھانے لگا ہوں، ویسے نبی سارے برابر ہوتے ہیں، لیکن میں ایک لفظ میں کہ بڑا باپ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، چھوٹے حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں، اور بیٹوں میں بھی سب سے چھوٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، سب سے چھوٹے ہیں. یعقوب علیہ السلام باپ ہیں، اور باپ ہو کر بیٹے کی یاد میں رو رہے ہیں. اشارہ کیا ہے؟ رب قیامت تک کے لیے اس کو فرمایا احسن القصص. میری قرآن میں جتنے میں نے قصے خدا ہو کر بیان کیے، میرے بیان کیے ہوئے سارے قصوں میں خوبصورت ترین قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے. بولو رسول اللہ. اب وہ اللہ بتا رہا ہے کہ باپ نبی حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں روئے. تو اشارہ کیا ہو رہا ہے؟ اور روئے کتنا عرصہ؟ 29 سال روئے. کتنے سال روئے؟ تو اس کا مطلب ہوا نبی کی یاد میں رونا سنت نبی ہے. نبی کی یاد میں رونا سنت نبی ہے. اور احسن القصص ہے. سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ آنسو نکلے تو نبی کی یاد میں نکلے. اتنا زور سے سبحان اللہ بولو کہ میرا دل خوش ہو جائے. نبی کی یاد میں رونا اللہ کو پسند ہے، اور برس تک رونا بھی اللہ کو پسند ہے. پتہ ہے کہ نبی زندہ ہے. یعقوب علیہ السلام کو پتہ تھا نا کہ زندہ ہے، پتہ تھا نا کہ زندہ ہے. نہیں آپ کیوں نہیں اونچی آواز میں بولے؟ جی بولو جی. قرآن بول رہا ہے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جس نے مل گئے نا، تو یہودا بھائی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور کہا پتی یوسف مل گئے. آپ نے کیا فرمایا؟ قرآن مجید کے اندر ہے، میں ابھی آپ کو پڑھ کے سنا سکتا ہوں، لیکن میں تھارو نہیں کر رہا، جلدی گفتگو کو اختتام تک کرنا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا قال انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. او میرے بچوں، یہ سارا قصہ میں پہلے سے جانتا تھا. اللہ نے مجھے سب سے پہلے بتایا ہوا تھا، لیکن میں تو جانتا تھا پر تم نہیں جانتے تھے. نبی کی یاد میں رو رہا ہے. جو رونے والا ہے وہ بھی زندہ ہے، جس کی یاد میں رویا جا رہا ہے وہ بھی زندہ ہے. پتا چلا ضروری نہیں کہ کوئی بڑے تو اس کے لیے رویا جائے، کبھی عشق ہو جائے تو زندہ بھی زندوں کے لیے رویا کرتے ہیں. اللہ
قصیدہ بردہ کو جو ہے نا کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے جو حضرت شرف الدین بصیری پر نگاہ فرمائی تھی نا، اس کے پہلے شعر کی وجہ سے. پہلے شعر کیا ہے پتہ ہے؟ پہلا شعر کیا ہے؟ آمن تذکر جیران بیزی شرابی ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم. یہ کیا ہو گیا ہے آمن تذکر، یہ کیا ہو گیا ہے؟ تجھے کس کے ہمسائے یاد آ گئے ہیں اور کن ہمسایوں کی یاد میں تو آنسو بہانے لگ گیا ہے اور آنسوؤں میں بھی خون آنے لگ گیا. مَزَجْتَ دَمْعًا جَرَى مِن مُقْلَةٍ بِدَمٍ. جی آیا كمهبات الريح من تلقاء كاظمات أو ماذا البرق من تلقاء من زمام. بولو سبحان اللہ. یہ امام بصیری کا انداز تھا. یا رسول اللہ آپ تو آپ مجھے آپ کے ہمسائے یاد آ رہے ہیں تب بھی میں رونے لگ گیا ہوں. کہ صدیق و فاروق کی یاد میں آپ بولو سبحان اللہ. آغاز صدیق و فاروق کی یاد میں کیا ہے، اس لیے حضور کی طرف سے نظر کرم امام بصیری پہ ہو رہی ہے. بولو سبحان اللہ. اس لیے کہا کہ تم حضور کی یاد تو بڑی بات ہے. بصیری کہتے ہیں سرکار مجھے تو آپ کے ہمسائے بہت یاد آ رہے ہیں. یہ سرکار سے پیار کرنا ہے تو ان کی ہر چیز سے محبت کرو. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضور کی محبت میں کوئی شعر بولا. ہاں جی خواب میں زیارت ہوئی نا جی حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ علامہ اقبال کی بخشش کس وجہ سے ہوئی. فرمایا علامہ اقبال نے ایک فارسی زبان میں شعر کہا ہے جو حضور کو بڑا پسند آیا. کیا؟ خاک طیبہ خوشترست اوے خنک شہر کے آجا دل برست. اور مجھے دونوں جہانوں کی ہر حسین چیز سے زیادہ خوبصورت مدینے شہر کی مٹی لگتی ہے. اور میں مدینے شہر کی مٹی سے اس لیے پیار کرتا ہوں کہ اس کے اندر اللہ کا محبوب سویا ہوا ہے. یا تو ہاں مجھے بریلی شریف کے کلندر کی طرف لے کے جانا ہے اپنے آپ کو. امام احمد رضا کیا فرماتے ہیں؟ تجھ سے در سے سگ سے نسبت میری. اللہ بولو سارے اللہ. مست ہو جاؤ یار، نہ میں مولوی ہوں نہ تسی عام لوگ یار، سارے حضور کے غلام ہیں. بولو اے اللہ. در سے سگ سے نسبت میری. واہ والا حضرت کیا ہی بات ہے آپ کی، کیا ہی بات. تجھ سے در یا رسول اللہ اس قابل نہیں ہوں کہ میں اپنے آپ کو آپ سے منسوب کروں. نہیں حضور تجھ سے حضور آپ سے منسوب آپ کا دروازہ ہے. تجھ سے در سے سگ اور آپ کے دروازے پر آپ کا کوئی کتا بیٹھا ہوا ہو. سب سے نسبت میری. حضور میں آپ کے ساتھ منسوب ڈائریکٹ نہیں ہو سکتا. آپ ہیں، آپ کا دروازہ ہے، دروازے پہ کتا بیٹھا ہے، اس کتے کا نوکر احمد رضا ہے. اللہ 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 اللہ. یہ ہے ایمان. بولو ذرا سارے سبحان. اس طرح کی اپنے دل میں
کیفیت پیدا کر لو، اس کیفیت کا نام ہے ایمان۔ دور بیٹھا غبار پیر ان سے، عشق میں یہ ادب نہیں آتا۔ او چپ کر کے بیٹھا بندہ رو رہا ہے، صحیح بخاری کے حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، اتنی اونچی آواز میں بولے نا ذرا سبحان اللہ۔ دور بیٹھا رو رہا ہے، اس کی آہوں کی آواز خطاب کے دوران جمعے کے دن حضور تک پہنچ گئی۔ دور بیٹھا ہے رو رہا ہے، حضور نے خطاب روک دیا آنسوؤں والے کے لیے۔ اس رونے والے کے لیے حضور نے خطاب روک دیا۔ واہ واہ واہ، اور رونے والے تیری آنکھوں پہ قربان ہے، سوڑی آنکھاں پیاری آنکھاں حضور کو بھی دیکھ رہی ہے اور آنسو بھی بہا رہی ہے، کتنی سوڑی آنکھیں ہیں۔ اے بولو اے سارے سبحان آئے ہائے آئے ہائے۔ حضور نے دیکھ لیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا معاشرتی میں کیوں رو رہا ہے، او ادھر میرے قریب آنا، قریب آنا۔ رونے والے کو حضور قریب کر لیتے ہیں۔ بولنا ذرا سبحان، ڈھیلا ڈھیلا بولنے تو گھر جا کے بول، یہاں تو ذرا جذبے سے بول سبحان۔ قریب کر لیا، قریب کر لیا، قریب کر لیا۔ پہلی صاحب کیوں رو رہا ہے؟ اب وہ کیا بات کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں سوچ رہا ہوں، یا رسول اللہ یہ دنیا ہے، یار کتنے خوش نصیب ہیں، وضو کیا ہے جمعے کے لیے آ گئے ہیں، اللہ کے محبوب کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ حضور قیامت والے دن تو سنے نا ہر بندہ اپنے اپنے درجے میں ہوگا، حضور ہم تو امتیوں کے درجے میں ہوں گے، حضور آپ نبیوں سے بھی اونچے درجے میں ہوں گے۔ پتہ نہیں پھر یہ دید کی گھڑیاں قیامت میں ملیں گی کہ نہیں ملیں گی۔ وہ صحابی ہمارا مسئلہ حل کر گیا، وہ صحابی تیرے قدموں کی خاک میں قربان، کیا سونا سوال کی، رونے کی وجہ بھی کتنی سونی ہے اس کی۔ ایک ہم کتے کمینے گندے ذلیل لوگ ہیں، ہمارا رونا بھی دنیا کی خاطر ہوتا ہے، لیکن وہ صحابی کتنے خوبصورت ہیں، وہ رو بھی رہے ہیں تو حضور کے سامنے حضور کی جدائی میں رو رہے ہیں۔ اللہ، حضور کے سامنے ہی رو رہے ہیں اور حضور کی جدائی میں رو رہے ہیں کہ حضور قیامت والے دن آپ تو نبیوں میں درجات میں ہوں گے، نبیوں سے اوپر درجے میں ہوں گے اور ہم امتیوں میں ہوں گے۔ پتہ نہیں پھر یہ دید کی گھڑیاں ملیں گی کہ نہیں ملیں گی۔ کیا لمحہ تھا، کیا شان تھی، کیا بات تھی، کیا ولولہ تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مختار کل ہے نا، حضور علیہ السلام اپنے ممبر شریف پر حضور کھڑے ہوئے، ممبر شریف پر کھڑے ہوئے، اس کی بات سن کر کھڑے ہوئے، اللہ کے محبوب کھڑے ہوئے، ممبر شریف پر کھڑے ہوئے اور اللہ کے محبوب نے فرمایا انتا ما من حضرتا، حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا سنو، حضور نے فرمایا جو انسان جس سے پیار کرتا ہوگا قیامت والے دن اللہ اس کے ساتھ اس کو کھڑا کر دے۔ میں اس کی حدیث کی شرح میں امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مزار میں مجھے حاضری نصیب ہوئی شام شریف میں، حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مدینہ شریف کے صحابہ نے گلیوں میں چل چل کر ایک دوسرے کو گلے لگا لگا کے مبارک دی۔ اس فرمان کے بعد لوگ اٹھے اور اتنی خوشی کہتے ہیں اس دن ایسے لگ رہا تھا آج مدینے میں عید کا زمان ہو گیا ہے، لوگ مبارک دینے کہ حضور نے آج فرما دیا جو جس سے پیار کرتا ہوگا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو لوگ چیخ چیخ کے روتے بھی اور مبارک دیتے اپنے حضور سے پیار ہے، انشاءاللہ حضور کے ساتھ ہوں گے۔ کس کو یار اس وقت جو مدینہ شریف پہنچ گیا وہ بولے ہوئے سبحان اللہ۔ میں یار مولوی تو ہے فقیر ساتھ بھی ہوں، آج مجھے سورہ ہود نے اور سورہ یوسف نے حضور کے دروازے پہ پہنچا دیا ہے، بولو ذرا سبحان اللہ۔ کیا یوسف کی یاد میں حضرت یعقوب روئے تو پتہ چلا نبی کی یاد میں رونا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے قرآن کا سب سے سونا قصہ، سب سے حسین قصہ اس سورہ یوسف کو ارشاد فرما دیا۔ اور تے بولنا ذرا سبحان اللہ۔ پورے قرآن
सूरत यूसुफ का मैं खुलासा आपके सामने रख रहा हूँ। और दूसरी इसमें से क्या बात निकली पता है? दूसरी पूरे सूरह यूसुफ की एक बात तो खुलासे में सुना दी, दूसरी जरा सुन लो। वो क्या हुआ कि हजरत यूसुफ ने ख्वाब देखा था, इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन वशम्स वल-कमर रअयतुहुम ली साजिदीन। मैंने देखा सूरज भी चांद भी मुझे सजदा कर रहे हैं और उसके साथ 11 सितारे सजदा कर रहे हैं। आपने ये ख्वाब देखा 9 साल की उम्र में। कितनी? 9 साल। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कान में फरमाया, मेरा बच्चा एक बहुत ऊंची ख्वाब तूने देखी, तू अल्लाह का रसूल बनेगा, साहिब किताब होगा। सुन, ला तक़सुस रोयाका अला इख्वतिक फयकीदू लका कैदा। बात सुन, अपने भाइयों को ये ख्वाब न बताना, वरना भाई तेरी फजीलत का इनकार कर देंगे और फिर तेरे लिए कोई मकर तलाश करेंगे जिसकी वजह से तेरी इज्जत नहीं करेंगे और तेरे लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। लेकिन होगा ये कि तेरी शादी सबसे सब भाइयों से अलग हो। भाई कौन थे? सब के सब उलमा थे, सब बड़े बड़े उलमा थे सब। अब क्या हुआ, लेकिन उनकी माएँ अलग थी, सोतीले भाई थे। और हजरत याकूब जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब की तबीर 9 साल की उम्र में बता रहे थे, खिड़की के साथ कान लगा के आपकी भाभी सुन रही थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम की भाभी सुन रही थी, याकूब अलैहिस्सलाम की बहू सुन रही थी, यहूदा की बेगम सुन रही थी, बड़ी 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 बहू सुन रही थी कि ये मेरे ससुर मेरे देवर से क्या बात कर रहे हैं। तो सुन लिया, तुम समझो से ज्यादा नशीन तुम बनोगे, अब्बा जी तो यूसुफ के साथ आजकल प्यार कर रहे हैं। नबियों के घराने में इख्तिलाफात हुए से ज्यादा नशीनी के मसले पर, और एक भाई ने दूसरे भाई के खिलाफ साजिश शुरू कर दी और 11 को बाकी सबको आपस में मिला लिया और बादशाह ये बात चलो कुछ काम करो। चुनाचे उन्होंने कुएं में जाके गिराया और अपनी तरफ से समझा कि से ज्यादा नशीनी के लिए हमारा मैदान खाली हो गया। लेकिन अल्लाह ने तो सिस्टम को छोड़ रखा था। वजाअत सय्यारतुन फअरसलू वारिदहुम फअदला दलवा قال يا بشرى هذا غلام وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين۔ قرآن بولتا ہے کہ وہ کنویں سے باہر نکالے اور بھائی دیکھ رہے تھے یہ ہمارا بڑا غلام ہے، اس کو لوگوں کا کھوٹے سکے ہیں، کل دے دو میں کھوٹے سکوں کے بدلے یوسف کو بیچ دیا۔ یوسف علیہ السلام کو بیچا، یوسف علیہ السلام کو بیچا۔ یوسف علیہ السلام مصر میں پہنچے، وہاں پر غلام بنا کر ان کو فروخت کیا گیا۔ بادشاہ نے غلام کے طور پہ خریدا۔ اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں ہوا کہ میرے نبی کو انہوں نے پہچانا نہیں، نہ پہچاننے کی وجہ سے جو ہے نا اس کو غلام بنا کے بیچا۔ اچھا سونیا، اب تجھے میں پورا بادشاہ بنا دوں گا۔ یوسف کو پورا بادشاہ بنا دیا اور پھر قحط لا دیا۔ اب قحط ہوا تو غلہ سارا یوسف علیہ السلام کے پاس جمع ہو گیا۔ اب لوگ غلہ لینے کے لیے آئے تو فرمایا ٹھیک ہے غلہ تمہیں ملے گا، 7 سال کے لیے قحط رہے گا۔ 1 سال کے لیے سب کے پیسے یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اگلے سال سب لوگوں کو غلہ ملا تو سب کا زیور سب کا یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ اس طرح کرتے 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 آخری 2 سالوں میں سب کے سب کی بیویاں بچے اور غلام سب کے سب لونڈیاں اور غلام یوسف علیہ السلام کے بن گئے اور یوسف علیہ السلام تنہا پورے مصر کے آقا بن گئے اور غلہ لے کے سب کے سب غلام بنے۔ فرمایا سوڑیا جدھر میرے نبی کو اگر غلام بنا گیا میں اس سارے ملک کو اپنے نبی کا غلام بنا کے چھوڑوں گا۔ میں اتنا غیرت والا ہوں، اس لیے عزت اسی میں ہے کہ اگر پہلے ہی نبی کے غلام بن جاؤ تو نبی کے دروازے سے تمہیں غلے عطا ہوتے ہی رہیں۔ تم نے قحط میں آنے کے بعد نبی کی غلامی کرنی ہے۔ سورہ یوسف اشارہ دے رہا ہے چھوڑ دے یار، پہلے ہی حضور کی غلامی کر لے، تجھے بغیر قحط کے سرکار کی طرف سے لنگر عطا ہوتا ہی رہے۔ یہ خلاصہ ہے پوری
سورہ یوسف کا جو یہ فقیر آپ کو سنا رہا ہے ماجی سرکار کے وسیلے سے الحمدللہ. اور تیسری بات وہ خاص بات آخر میں بالکل وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے آخری دعا جب کی, جب ان کا حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام کا وصال ہوا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے مجھے جو ہے نا انبیاء کی سرزمین میں وہاں جا کے دفنا دینا, حضرت بیت المقدس میں میرا وصال کرنا, مجھے وہاں لے کے جانا. چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا وصال ہوا تو ان کو ایک لکڑی کے تابوت میں ڈالا گیا اور وہاں سے ان کا جنازہ مبارک اٹھا کر مصر سے فلسطین میں لایا گیا. جنازے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا گیا اور 4 لاکھ افراد جنازے کے ساتھ چلے, مصر سے چلے اور فلسطین تک جنازہ ذکر الہی کے ساتھ چلتا رہا. جنازوں کے ساتھ جو ذکر ہو رہا ہے یہ نبیوں کا طریقہ ہے جی. تو اس وقت جب وہ جنازہ ہوا اور واپس جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی تدفین مبارک کے بعد مزار شریف بنانے کے بعد جب یوسف علیہ السلام پلٹے تو اس وقت روئے اور رو کے دعا کی. وہ دعا ہے آیت نمبر 101 رب قد ابقیتنی اے اللہ تو نے مجھے بہت عطا دیا, مجھے تو بھائیوں نے کنویں میں گرا دیا تھا, مجھے کنویں میں گرا دیا تھا اور تو نے مجھے اٹھا کے ملک کا بادشاہ بنا دیا. وعلمتنی من تعبیر الاحادیث, اے اللہ تو نے مجھے غیب کی باتوں کا علم عطا کیا. فاطر السماوات والارض, اے اللہ آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا تو ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ, تو یہ میرا دنیا اور آخرت میں سہارا ہے. توفنی, تو مجھے وہ جب میری وفات کا ٹائم ہے تو میری ایک التجا ہے مسلمن, توفنی مسلمن, جب میری وفات کا ٹائم ہے کہ اللہ نے مسلمان کی حیثیت فرو, میری وفات مسلمان کی حیثیت سے ہو, مسلمن میری گردن تیرے سامنے جھکی ہوئی ہو, میں عاجزی کے ساتھ ہوں, میرے اندر کوئی تکبر نہ ہو. اے اللہ اس حالت میں مجھے موت دینا. اب آگے کیا دعا کی, بس وہ دعا مثلا کہ ہم کہتے ہیں سنت و جماعت کی بنیاد ہے. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ, اور یا اللہ مجھے تیرے جو لائق اور نیک بندے ہیں یا اللہ مجھے ان کی قرب عطا فرما. ہم جو نیک بندوں کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں, کسی کامل مرشد کی بیعت لیتے ہیں, اللہ والوں کے ڈھونڈ کے اللہ والوں کی مجلس میں جا کے بیٹھتے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ نبی ہو کر جن کے پاس فرشتے آتے, نبی ہو کر بھی یہ کہہ رہے ہیں اللہ وفات بھی دینا تو مسلمان کے طور پہ, اور یا اللہ والحقنی بالصالحین, اور یا اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. بولو ذرا سبحان اللہ. اب یہ دعا بیان کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا نمبر 102 ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک, اے محبوب یہ ہے وہ غیب کی خبریں جو ہم آپ کی طرف وہی فرما رہے ہیں. اب مجھے بتاؤ, جب میں کہتا ہوں کہ میرا نبی غیب جاننے والا نبی ہے تو میں کیا جھوٹ بول رہا ہوں؟ قرآن بولتا ہے نا, یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا کہ نبی غیب جاننے والا ہے. یہ قرآن سے مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ بولنا سبحان اللہ. قسم خدا میرا عقیدہ ہے کہ ہم اس وقت جامع مسجد گلزار مدینہ بیٹھ کر سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں, کملی والے آقا مدینے میں بیٹھے ہوئے, ہماری ہر بات سے حضور باخبر ہے انشاءاللہ. تو میں کیوں نہ بولوں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے اللہ, تو زندہ ہے اللہ, میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے. وہ ڈاکٹر صاحب سامائیں بھی نہیں آئے گی کہاں بیٹھے؟ تکبیر, اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ.
عاشق رسول آ کے بیٹھا ہوا ہے بس آپ سارے عاشق رسول جواب دینے والے اور نعرہ لگانے والا بھی کیا ہی بات ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون۔ سنیا آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ مکر کر رہے تھے، چالیں چل رہے تھے میرے یوسف کے خلاف، اس وقت آپ ان کے پاس نہیں تھے، ہم آپ کو وہ غیب کی خبریں بتا رہے ہیں، بولو نظر سبحان اللہ۔ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک خود غیب کی خبریں نہیں جانتے، اللہ اپنے محبوب کو غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے، بولو ذرا سبحان اللہ۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یوسف کا اختتام ہوا، اور اس کے بعد 13واں پارہ، پھر میں نے وہ بھی آپ کو تقریباً آدھا سنائی دیا، اس کے بعد آگے سورہ رعد آ جاتی ہے، تو میں نے الحمدللہ سورہ یوسف تقریباً اس کا سارا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آج سورہ ہود اور سورہ یوسف کی خدمت میں حاضری دینے پر جس کا ایمان تکڑا ہوا ہے، ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے ایک مرتبہ بولے اللہ اکبر۔ کل